بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادة الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وآل محمد محمد۔ اما بعد، 55 آیتوں پر مشتمل سورہ مبارکہ قمر، آج انشاءاللہ یہ آخری نشست ہے اور اسی میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ کل ہماری بات قوم لوط کے انجام تک پہنچی تھی کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فذوقوا عذابی و نذر، کہ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی سبق لینے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ اب اس کے بعد پانچویں اور آخری قوم جس کا تذکرہ یہاں پر اب کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے قوم فرعون والے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پروردگار عالم نے یہاں پر تذکرہ کیا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا قوم عاد کی طرف، پھر قوم سمود کی طرف، پھر قوم لوط کی باری آئی، اور پھر اس کے بعد اب تذکرہ آ رہا ہے فرعون والوں کا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون والوں کو اور ان کے سامنے بھی ڈرانے والی چیزیں آئیں، معجزات بھی ان کے سامنے پیش کیے گئے، باتیں بھی ان کے سامنے بیان کی گئیں، بشارت بھی دی گئی، انذار بھی کیا گیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو قرآن مجید کہتا ہے 9 آیات بینات، کہ 9 بڑے واضح معجزات ان کو دکھلائے گئے، اور ان کی تفصیل اپنے مقامات پر ہیں، مگر ان میں بھی جو سب سے زیادہ نمایاں باتیں تھیں وہ آپ جانتے ہیں کہ عصا کا اژدہے میں تبدیل ہو جانا، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ وہ چمکدار جو ہو جاتا تھا اس کو، اور اس کے علاوہ پھر اگر مزید آپ دیکھ لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو لے کر چلنا، جس کے بعد پھر دریا میں راستے بن جانا اور قوم کا بالکل حفاظت کے ساتھ پار چلے جانا، یہ سارے وہ معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان معجزات کو دکھانے کے بعد بھی قوم کی جو روش تھی وہ وہی تھی، انکار کرنے والی۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یقیناً فرعون والوں کے پاس، آل فرعون یعنی فرعون کی ساری جمعیت جو فرعون کے سپورٹرز ہیں، چاہے اس کے فیملی والے ہوں یا فیملی سے باہر والے ہوں۔ لفظ آل کے اندر کبھی کبھی وسعت ہوتی ہے، اور وہ تمام افراد جو اس پورے مشن میں اس کے ساتھ ہوں، اچھے اور برے کی بھی بات نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بھی کبھی کبھی اس کے اندر شامل مانے جاتے ہیں۔ جب کسی اصطلاح کی کسی خاص حوالے سے ڈیفینیشن آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ معنی اسی کے اندر محدود ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر نہ ہو تو پھر گنجائش ہوتی ہے، اور قرائن سے پھر پتہ چلتا ہے، جیسے یہاں پر پتہ چل رہا ہے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، تو ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے معجزات کو جھٹلایا، سارے کے سارے معجزات، یعنی وہ 9 معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھلائے، ان 9 کے 9 معجزات کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، یہ اب تک جتنی تعبیرات عذاب کے لیے آئی ہیں ان میں سب سے سخت تعبیر یہ والی ہے، جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں پکڑا، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑا، اور کیسا پکڑا؟ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ویسے کی پکڑ کے جو
ایسا ہو کہ جسے مغلوب نہ کیا جا سکے، جو زبردست ہو، اور جو طاقت والا ہو، اقتدار والا ہو۔ یعنی پروردگار عالم اپنی پکڑ کی یہاں پر توصیف کرتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہے کہ ہماری پکڑ ایسی تھی کہ جسے نہ مغلوب کیا جا سکتا تھا، اور ایک انتہائی طاقتور کی جو پکڑ ہوتی ہے ویسی پکڑ یہ تھی۔ یعنی مقابلے پر فرعون اور فرعون والے ہیں، جن کو اپنی طاقت پر جتنا گھمنڈ تھا اتنا شاید ان دوسری کسی قوموں کو اتنا گھمنڈ تو کسی کو بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر خاص پروردگار عالم نے اس کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو بڑی طاقت والے بنتے تھے، تو ان طاقت والوں کو پروردگار نے انتہائی طاقتور پکڑ کے ذریعے سے گرفتار کیا۔ اب اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، یہ تو مختصر 2 جملوں کے اندر فرعون والوں کا تذکرہ کر دیا۔ اب اس کے بعد خطاب ہوتا ہے مشرکین مکہ کی جانب۔ مکی سورہ ہے تو ابتدائی مخاطبین تو وہی ہیں، مگر اب ان کے ذریعے سے خطاب قیامت تک کے کفار اور مشرکین کو کیا جائے گا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، یہ بتاؤ کہ جو تمہارے کفار ہیں کیا وہ ان سے بہتر ہیں کہ جن کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا؟ یہ جو 5 قوموں کا ہم نے تذکرہ کیا، جن کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، تلپٹ کر دیا، ختم کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا، تو یہ بتاؤ اکفارکم خیرن، کیا تمہارے اندر کوئی ایسی بہتری پائی جاتی ہے؟ حرکتیں تو تمہاری بھی وہی ہیں، من اولئکم، ان کے مقابلے میں، کہ جس کی وجہ سے ان کو تو پکڑا گیا اور تم کو نہیں پکڑا جائے گا۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، اور یا پھر تم اپنے لیے کوئی براءت نامہ، کوئی گارنٹی تم نے حاصل کر لی ہے جو کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ کون سی فائل ہے کہ جس میں تم نے کوئی ضمانت نامہ حاصل کر لیا ہے کہ نہیں، ہم جتنا ہی کفر کریں اس کے باوجود پروردگار جو ہے وہ ہمیں نہیں پکڑے گا۔ فرعون کو پکڑ لیا ٹھیک ہے، لوط والوں کو پکڑ لیا ٹھیک ہے، قوم نوح کو گرفتار کر لیا وہ ٹھیک ہے، قوم عاد اور قوم سمود کو پکڑ لیا وہ ٹھیک ہے، مگر ہم تو برات نامہ لکھوا کر لے آئے ہیں، ہمارے پاس تو ایک ضمانت موجود ہے، لہٰذا ہمیں نہیں پکڑا جائے گا۔ تو یہ کون سی ایسی ضمانت ہے؟ یہ پروردگار سوال کرتا ہے کہ تم ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا کیس کیا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، یا تو تم بولو کہ تم ان سے بہتر ہو، تو وہ تو واضح ہے کہ تم ان سے بہتر نہیں ہو۔ ام لکم براءۃ، یا تم کہو کہ نہیں بہرحال ہم ان سے بہتر نہ بھی ہوں لیکن ہمارے لیے کوئی ضمانت نامہ، کوئی ہمیں گارنٹی حاصل ہو گئی ہے، کوئی براءت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، پھر زبر جو کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ام یقولون، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، نانو جمیع منتصر، کہ ہم تو ایک جماعت ہیں جو کامیاب ہو کر رہے گی، جو انتقام لے کر رہے گی۔ یعنی یا تو تمہیں اپنی جماعت کے اوپر بہت زیادہ کوئی غرور ہے، گھمنڈ ہے، کوئی زیادہ اس کے اوپر بھروسہ ہے، تو یہ بتاؤ۔ اب آپ اگر نوٹ کریں اس کے اندر یہاں پر بھی ایک بالکل التفات ہے، یعنی خطاب کفار سے تھا اور پھر اچانک صیغہ غائب سے گفتگو شروع ہو گئی۔ جیسے مثلا اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تم، تمہارا، تم جیسے، یہ انداز ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے ان لوگوں کا، اس لیے کہ وہ تو ان سے مخاطب ہیں آپ۔ لیکن کبھی کبھی یہ حقارت کے لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے کی اگر ہیوملیشن مقصود ہے، اس کی توہین مقصود ہے، تو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ خطاب کرتے کرتے غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ پروردگار عالم نے یہاں پر وہی تحقیر کی ہے کہ یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے، براہ راست خطاب کیا جائے، یہ لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں۔ اکفارکم خیرن، پہلے یہ کہا گیا کہ تم، جو تمہارے کفار ہیں اے قریش، خیر من اولئکم، کیا ان لوگوں سے بہتر ہے؟ ام لکم، یا تمہارے لیے براءتن، کوئی ضمانت نامہ حاصل ہو چکا ہے، پھر زبور جو کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ام یقولون، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اب یہ بالکل ایک الگ بات شروع ہو گئی غائب کے صیغے کے ذریعے سے، بات انہی کے بارے میں۔ ام یقولون، یا یہ لوگ کہتے ہیں، نحن جمیع منتصر، کہ ہم لوگ تو ایک جماعت ہیں اور ہم تو غالب آ کر رہیں گے، فتح مند ہو کر رہیں گے۔ سیوزم الجمع، ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی۔ سیوزم، یہ ہضمہ ہے، دو چشمی ہے، پھر زے اور میم، یہ بالکل پیس کر چورا چورا کر دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خود اردو میں بھی ہم یہ کہتے ہیں ہزیمت کا شکار ہو گیا۔ سیوزم الجمع، ان کی جماعت یہ ہزیمت کا شکار ہوگی، یہ شکست کھا جائے گی۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ لوگ پیٹ پھیرا کر بھاگیں گے، یعنی یہ سامنا نہیں کر پائیں گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اب یہ چیز، اس کا جو مصداق ہے خصوصیت کے ساتھ سامنے آیا ہے جنگ بدر کے دوران، اور آپ اگر نوٹ کریں کہ یہ ہجرت سے پہلے کا سورہ ہے، سورہ مبارکہ قمر۔
اور اس میں ایک معجزہ نما یہ پیشن گوئی ہے کہ جو یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جبکہ مسلمان اس وقت پسے ہوئے ہیں، مسلمان تو انڈر اٹیک ہیں، مسلمانوں کے اوپر تو زندگی اور عرصہ حیات وہ تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن ایسے میں یہ پیشن گوئی کی جاتی ہے پروردگار کی طرف سے سیہزم الجمع، کہ یہ لوگ جس جمعیت کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جمعیت شکست کھا جائے گی، یہ ہزیمت خوردہ ہے، یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ لوگ پیٹ پھرا کر بھاگیں گے۔ اب یہ جو جنگ بدر کے اندر جب یہ ہوا ہے، امیر المومنین کی جو شجاعت کے مظاہرے جنگ بدر میں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ پیٹ پھرا کر بھاگے ہیں تو پیغمبر اکرم نے ایک جوش کے ساتھ یہی آیت اس موقع پر پڑھی تھی کہ پروردگار عالم نے جو کہا تھا اسی کو پیغمبر اکرم نے اس وقت انتہائی فرط مسرت کے ساتھ اور انتہائی جوش کے ساتھ اس وقت یہ جملہ کہا تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ آج وہ بات بالکل سامنے سچی ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ شکست بھی کھا گئے اور یہ پیٹ پھرا کر بھاگ گئے۔ بل الساعۃ موعدہم، مگر یہ تو دنیا کی شکست ہے، یہ تو دنیا میں ان کا ہزیمت کا سامنا کرنا ہے، شکست کا سامنا کرنا ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے بل الساعۃ موعدہم، جب قیامت آئے گی تو قیامت ہی ان کی صحیح وعدہ گاہ ہے کہ جہاں پر ان سے صحیح معنی میں نپٹا جائے گا۔ یہ تو دنیا کی جو شکست ہے وہ جو بھی ہے بہت چھوٹی ہے۔ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، اور جو قیامت ہے وہ زیادہ ہولناک بھی ہے اور زیادہ کڑوی بھی ہے، تلخ بھی ہے۔ ایک انسان یہاں پر جو کچھ بھی ہو، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، زخم آ گئے تو خون بہہ گیا، ہاتھ چلا گیا، پاؤں چلا گیا، یا زیادہ سے زیادہ اس کو ایک نقصان پہنچا۔ مینٹل ٹارچر بھی اگر ہوا تو وہ ایک نفسیاتی تلخی اس کا سامنا کر لیا۔ لیکن جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی تلخی ہے اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی ایک سزا ہے، پروردگار فرماتا ہے بل الساعۃ موعدہم، اصل میں تو جو قیامت ہے یہ ان کی وعدہ گاہ ہے۔ والساعۃ ادھا، اور جو قیامت ہے وہ سخت مصیبت ہے، یعنی کمپیریٹیولی دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہولناک ہے۔ وہ امر، اور دنیا کی تلخی کے مقابلے میں بھی وہ جو تلخی ہے، وہ جو کڑواہٹ ہے، وہ جو بٹرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، کمپیریبل نہیں ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، مجرمین سے کہا جائے گا یقیناً یہ مجرمین فی ضلال وسعر، گمراہی میں بھی ہیں اور دیوانگی میں بھی ہیں۔ یعنی اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے کہ گمراہ ہیں اور گمراہی کے ساتھ ساتھ جنون کی کیفیت ان کے اندر طاری ہے۔ یعنی اگر ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا تو انہیں عقل مند اپنے آپ کو سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں تو ہم ان کو عقل مند نہیں مانتے۔ جن کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، جن کو پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا، جن کو جنت اور جہنم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جن کو پیغمبر اکرم کی رسالت سمجھ میں نہیں آ رہی، جنہیں خدا کی توحید سمجھ میں نہیں آ رہی، جنہیں ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی، پروردگار عالم فرماتا ہے ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً جو مجرم ہیں یہ گمراہی میں بھی ہیں اور دیوانگی میں بھی ہیں۔ سعر کا مطلب میں عرض کر چکا پہلے کہ دونوں مطلب اس کے بیان کیے گئے۔ سعر کا مطلب آگ میں جلنا، اور سعر کا مطلب کسی کا ہیجان کے عالم میں آ جانا، جنون کے عالم میں آ جانا۔ تو دونوں مطلب یہاں پر کیے گئے کہ یہ لوگ گمراہ بھی ہیں، جنون میں بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں اور آگ میں بھی ہیں۔ یعنی وہ آگ جو وہاں پر ہے اس کا انتظام گویا انہوں نے خود یہاں پر کر لیا ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، وہ دن کہ جب انہیں پھینکا جائے گا آگ میں منہ کے بل۔ یہ انتہائی توہین ہے کہ کسی کی اگر سزا کا جو اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ کرنا ہی پڑ رہا ہے، مگر سزا کے ساتھ ساتھ ہیوملیشن بھی ہے۔ جب یہ لوگ دنیا میں انبیاء اور ائمہ کی تذلیل کیا کرتے تھے معاذ اللہ، اور ان کو بے توقیر کیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ میدان قیامت میں صرف سزا نہ دی جائے بلکہ ذلیل کر کے ان کو سزا دی جائے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس دن انہیں آگ میں پھینکا جائے گا اور منہ کے بل پھینکا جائے گا، علی وجوہہم، وجوہ یعنی چہرے۔ ذوقوا مس سقر، چکھو اس آگ کو، یہ دوزخ کی جو آگ ہے، سقر کا مزہ اس کو چکھو۔ مسا، مس یعنی چھونا، مسا سقر یعنی سقر کا چھونا، اس کا جو مزہ ہے اس کو چکھو۔ یہ بھی ایک طنز ہے، یہ بھی اس موقع پر ایک طرح سے انہیں
ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا ہے۔ سقر جہنم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بعض تعبیرات کے مطابق جہنم کا بھی ایک خاص طبقہ، ایک خاص حصہ، اس کو سقر کہا جاتا ہے۔ اور پھر عجیب تعبیرات ہیں۔ ایک تعبیر کے مطابق کہ سقر اتنا زیادہ سخت وہ حصہ ہے جہنم کا کہ جب وہ سانس لیتا ہے تو پورا جہنم جل اٹھتا ہے۔ یعنی یہ عجیب ہے، اگر آپ غور کریں تو جہنم تو نام ہی آگ کا ہے کہ وہاں پر تو آگ ہی آگ ہے، لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا آگ ہو اور اس کے اوپر پیٹرول ڈالا جائے تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، بالکل اسی طریقے سے گویا سمجھانے والی بات ہے کہ جو سقر ہے وہ جہنم کا وہ حصہ ہے کہ اگر اس کے اندر ذرا سا یعنی ایک بھڑکنے کا معاملہ ہو تو پھر اس کے نتیجے میں جہنم جو ہے وہ پورے کا پورا بھڑک اٹھتا ہے۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک مقدار کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بغیر پروپورشن کے ہم نے کسی چیز کو پیدا کر دیا ہو۔ کس کو کیسے پیدا کرنا ہے، کتنا پیدا کرنا ہے، کہاں پیدا کرنا ہے، یہ جو پروپورشن ہے یہ ہم نے قائم کیا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو عذاب ہم ان کے اوپر کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ عذاب ہے۔ یہ عذاب بھی بڑا کیلکولیٹڈ عذاب ہے، ظلم کسی پر نہیں کیا جا رہا، جو انہوں نے کیا ہے دنیا کے اندر اسی کے مطابق ان کے لیے عذاب کو بھی خلق کیا گیا ہے، اور اسی تناسب سے ان کے اوپر عذاب کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ظلم تو خدا کے یہاں ہے ہی نہیں، پروردگار عالم کے یہاں اگر مجرمین کا بھی حساب کتاب ہے تو وہ عدل سے ہے۔ جہاں تک مومنین کا معاملہ ہے تو وہاں پر عدل کے ساتھ فضل بھی ہے، لطف بھی ہے، احسان بھی ہے، بڑھا چڑھا کر دینا ہے۔ لیکن جہاں تک ظالمین کا تعلق ہے، مجرمین کا تعلق ہے، جب ان کو سزا دی جائے گی تو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کیا اور ایک مقدار کے مطابق، ایک پیمانہ خاص، ایک ویٹیج کے مطابق، میجرمنٹ کے مطابق ہم نے اس کو پیدا کیا۔ اب یہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو اس کی وسعت ہے کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر جو ایک پروپورشن ہمیں نظر آتا، یہ تو پھر انسان کو جو پروردگار نے اختیار دیا ہے اور انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر ظہر الفساد فی البر والبحر کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوتا ہے انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ لیکن جہاں تک اوور آل چیزوں کا تعلق ہے تو ایک پروپورشن ہے، ہر چیز کے اندر ایک پروپورشن ہے۔ پانی ہے تو اس کے اندر ہائیڈروجن کتنا ہو، آکسیجن کتنا ہو، ایک پروپورشن ہے۔ یہ جو پوری کیمسٹری چل رہی ہے تو بغیر پروپورشن کے تو نہیں چل رہی ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو سائنٹیفک جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو مشاہدے کی رینج میں لایا جاتا ہے مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے، تو اس میں اہم ترین چیز یہی ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ جو سائنسدان ہیں وہ اس کے اوپر بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں، ان کا سبجیکٹ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ یہی تو ہے، وہ ہاؤ کو ایکسپلور کرتے ہیں، وائی کو ایکسپلور نہیں کرتے۔ ہاؤ کا مطلب ہے کیسے، وائی کا مطلب ہے کیوں۔ جو ان کی توجہات ہے وہ وائی کے اوپر نہیں ہے، ان کی توجہات ہے ہاؤ کے اوپر، یہ ہوتا کیسے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان کا آپس میں کیسا تعلق ہے، کون کس کے گرد ریوالو کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو جس نے بنایا ہے اس نے اس طریقے سے بنایا ہے۔ بڑا انصاف کی بات یہ ہے کہ مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ پیاس کیسے بجھتی ہے، کہ ہم پانی پیتے ہیں، پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے۔ کیوں بجھتی ہے؟ پانی سے پیاس کیوں بجھتی ہے؟ پیاس اور پانی کے درمیان کوئی تعلق ہے جو ایجاد کرنے والے نے ایجاد کیا ہے۔ تو بالکل سادی سی جو ہماری آبزرویشن ہے وہ کیسے کے بارے میں، کیوں کے بارے میں تو نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ آنکھ کیسے دیکھتی ہے، کان کیسے سنتا ہے، مگر آنکھ ہی کیوں دیکھتی ہے، کان ہی کیوں سنتا ہے، آنکھ کیوں نہیں سنتی ہے اور کان کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اب یہ کیوں جو ہے وہ انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان کے شاید رینج میں بھی یہ چیز نہیں آ پاتی۔ جو ہماری لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر یہ کہ کیسے ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بڑے ایک منصوبے کے تحت ہوتا ہے، اور اس میں انسان خود اپنے اوپر غور کرے، کائنات کے اوپر غور کرے، فزکس کے حوالے سے دیکھے، کیمسٹری کے حوالے سے دیکھے، بایولوجی کے حوالے سے دیکھے، مائکروسکوپک آرگنزمز کے حوالے سے دیکھے، تو ہر جگہ ہمیں ایک پروپورشن نظر آتا ہے۔ انسان ہے تو کروموزومز اتنے ہونے چاہیے، دوسرے حیوانات ہیں تو ان کا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔
الیکٹرانز ہیں تو اتنے ہونے چاہیے، تو نیوٹرون اور پروٹون کے ساتھ اس کا یہ ربط ہو اور یہ تعلق ہو. یہ ساری چیزیں جو ایک کیلکولیشن کے ساتھ ہیں، اور اسی کے اوپر دعوت فکر ہے کہ انسان اس پر غور کرتا چلا جائے. اور ٹھیک ہے، جتنا بھی غور و فکر ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ یہ پروردگار عالم کی قدرت اور صنائی، جو پروردگار کی خالقیت ہے، اس کو اور زیادہ آشکار کرنے کے مترادف ہے. ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ایک پیمانہ ایک خاص اندازے کے مطابق، ایک خاص مقدار کے مطابق، ایک پروپورشن کے مطابق ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور جب ہم کو کچھ کرنا ہو تو ہمارا امر ایک کلمہ کن کے برابر ہے. کلمح البصر کہ جیسے آنکھ کا پلک جھپکنا، اگر ہم کرنا چاہیں تو اتنی جلدی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، جس کو دوسرے مقام پر کہا گیا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ پروردگار کا امر تو وہ یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اور دوسرے مقام پر کلمح البصر او ہوا اقرب، کہ پلک جھپکنا یہ بھی کیا چیز ہے، اس سے بھی جلدی. اس لیے کہ الفاظ کے اندر یہ امیر المومنین کی تعبیر ہے نہج البلاغہ میں، کہ الفاظ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قدرت خدا کو سمجھا سکیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور اس کے ارادے کی کیا تاثیر ہے. یہ تو الفاظ، کیونکہ پروردگار بہرحال اسی زبان کے اندر گفتگو کر رہا ہے کہ جو عام بول چال کی عربی کی جو زبان ہے اسی کے اندر، تو اس میں قدرت پروردگار کو سمجھانے کے لیے اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. وما امرنا الا واحدہ، ہمارا امر تو بس ایک ہے، ایک کلمے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. کلمح بالبصر، ہم جب کرنا چاہیں تو فقط ارادہ کریں اور وہ چیز ہو جاتی. تو یعنی اگر پروردگار عالم یہ چاہے کہ قیامت برپا کرے، مردوں کو زندہ کرے اور وہ واپس روحیں جسموں کے اندر داخل ہو جائیں، تو پروردگار کی قدرت سے کیا بعید ہے، پروردگار کے لیے کیا تکلف ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور ہم نے تم جیسوں کو پہلے بھی ہلاک کیا. یعنی اب بالکل اگر آپ عوامی زبان میں کہیں کہ تم تو ہو کس کھیت کی مولی، تمہاری اوقات کیا ہے، اے مشرکین مکہ، اے کفار قریش، تمہاری حیثیت کیا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، ہم نے تم جیسوں کو پہلے بھی ہلاک کیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا، یا پھر وہی والی بات آخر میں کہ تم بھی ان کی طرح سے ہلاک ہونے کے بعد ہی اس پیغام کو سمجھو گے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی یہ لوگ انجام دیتے ہیں وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، سب ریکارڈڈ ہے، نامہ اعمال میں سب محفوظ ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ریکارڈڈ ہے، سب کا سب لکھا ہوا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، اب یہاں پر یہ آخری آیتیں ہیں 3 جس میں پروردگار عالم نے بشارت دی. ابھی تک اگر آپ مسلسل دیکھیں تو یہاں پر وعید زیادہ ہے، تنبیہ زیادہ ہے، ڈرانا زیادہ ہے. جو اس کا اینڈ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب اگر مثال کے طور پر پروردگار عالم نے جو یہ انویٹیشن دیا ہے، اور اتنی مرتبہ دیا ہے، 6 مرتبہ تو یہ بات آئی، وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا. 4 مرتبہ لقد یسرنا القرآن کے ساتھ اور 2 مرتبہ اس سے ہٹ کر، تو یہ 6 مرتبہ تو خدا نے کہا، اور ہر مرتبہ تنبیہ بھی کر دی کہ اگر نہیں مانتے ہو اور اگر نہیں قبول کرتے ہو اور اگر نہیں نصیحت لیتے ہو تو پھر دیکھ لو یہ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، عاد والوں کے ساتھ کیا ہوا، سمود والوں کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا. لیکن اب ایک دوسرا سوال بھی تو ہے کہ یہ تو انکار کرنے والے ہیں، لیکن اگر ہم پازیٹیولی رسپونڈ کر دیں، خدا نے کہا کہ ہے کوئی نصیحت لینے والا، اور ہم آگے بڑھ کر کرتے ہیں بلا یا رب، اے پروردگار یقیناً ہم حاضر ہیں، ہم نصیحت لینے والے ہیں، تو پھر نصیحت لینے کے بعد ہوگا کیا؟ نصیحت کا تعلق ہے دل کے ساتھ. اس لیے کہ ذکر کا میں نے بعض مجالس کے اندر بھی یہ گزارش کی تھی کہ علامہ طرحی نے مجمع البحرین کے اندر کوٹ کیا اور ذکر کے مطلب کو سمجھایا، اور اس کا مطلب یہ لکھا کہ حضور المعنی فی النفس، کہ کسی مطلب کو اپنے نفس، اپنے دل کے اندر اتار لینا. زبان سے کچھ کہنا یہ ادائیگی ہے، ذہن میں اس بات کو سمجھا جاتا ہے، لیکن دل میں اس بات کو بسا لینا
جب وہ دل میں بات اتر جاتی ہے یہ ہے ذکر، یہ ہے نصیحت، اور جب یہ دل میں اتر جائے گی تو دل اور نفس کنٹرول میں آ جائے گا، جو تقوی کا لازمہ ہے۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، کہ یہ جو متقین ہیں ریسٹ اشور، وہ مطمئن ہو جائیں کہ یقیناً متقین فی جنات، جنتوں کے اندر ہوں گے اور نہر کے پاس ہوں گے۔ اب نہر یہاں پر وہی نہر کہ جنت باغات کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر بہتی ہوئی نہریں ہیں، تو ایک پرفضا اور خوشنما اور انسان کے لیے انتہائی پرمسرت لذتیں پروردگار کی طرف سے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، یہ مادی باتیں ہو گئیں۔ نہر کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ فضائے وسیع، کہ باغات ہیں مگر چھوٹا سا باغ نہیں ہے، باغات ہیں اور اس کے اندر وسعت ہی وسعت ہے، فضائے وسیع ہے اس کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس میں بور ہو جائے کہ یہاں شروع ہوئی اور یہاں پر ختم ہو گئی وہ جنت کا، نہیں، اس کے اندر وسعت ہی وسعت ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک حدیث بھی اس حوالے سے کوٹ کی ہے۔ مگر ٹھیک ہے، یہ تو مادی معاملہ ہوا کہ پھر گھوم پھر کر جنت ایک رہنے کی جگہ ہو گئی، لیکن جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس سے بھی آگے کا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، یہ دو چیزیں ہوئی کہ جو متقین ہیں، صاحب تقوی ہیں، وہ جنتوں میں ہیں اور نہر میں ہیں، نہر کے پاس ہیں۔ فی مقعد صدق، مگر صرف مادی معاملہ نہیں ہے، روحانی اعتبار سے بھی وہ جگہ جو ہے وہ مقعد صدق، سچائی کا مقام ہے، وہاں پر لغویت نہیں ہے، وہاں پر بےہودگی نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی فحاشی نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی لغویت یا منفی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے۔ مقعد صدق، وہ سچائی کا محل ہے، وہ سچائی کی جگہ ہے۔ ان دا ملیک مقتدر، اور یہاں پر یہ بات جو ہے اپنے پرائم پر پہنچ جاتی ہے کہ سب کچھ چھوڑو، یہ احساس کرو کہ تمہیں خدائے ملک و مقتدر کے جوار میں رہنا نصیب ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ فرض کریں کہ کسی کو کوئی بہت بڑا محل بھی دے دیں، لیکن جو محل دینے والا ہے وہ اس کے سامنے بھی نہ آئے، وہ کہے میں بہت بزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بس آپ رہیے یہاں پر، یہ آپ کا انعام ہے، تو آپ نے انعام تو اس کو دے دیا، لیکن عزت افزائی آپ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو پیچھے جو بات آئی تھی، جہنم میں ڈال دیا، منہ کے بل ان کو جہنم میں ڈال دیا، سزا بھی دی، ذلیل بھی کیا، دونوں چیزیں کی۔ یہاں پر پروردگار عالم کا صرف جنت نہیں دے رہے ہیں، ہم ان کو جنت کے ساتھ عزت بھی دے رہے ہیں، اور کس طرح سے دے رہے ہیں؟ فی مقعد صدق، کہ وہ محل سچائی کا محل، صداقت کا محل، صداقت کا مقام۔ ان دا ملیک مقتدر، ان دا یہ جوار کے لیے آتا ہے، ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کوئی مادی وجود تو نہیں رکھتا، لیکن ہم جب دنیا کے اندر پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اس سے قریب ہونے کے لیے۔ وہ قربت جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سی قربت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مادی قربت نہیں ہوتی، وہ مانوی قربت ہوتی ہے کہ مالک تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں قربتاً الی اللہ، تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے گویا جواب آتا ہے کہ تم نے جو مانگی تھی قربت وہ تمہیں دی گئی، صرف جنت نہیں، ہماری قربت بھی تمہیں عطا کی جا رہی ہے، ہمارا جوار بھی تمہیں دیا جا رہا ہے۔ ان دا ملیک مقتدر، اس خدا کے جوار میں تمہیں جگہ مل رہی ہے جو ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، مقتدر، اور قدرت اور طاقت بھی اسی کی ہے۔ تم چھین کر یہ چیزیں نہیں لے سکتے، جب وہ دینا چاہے تبھی تم اسے حاصل کر سکتے ہو، اور اس نے تمہیں یہ چیز عطا کر دی۔ ان دا ملیک مقتدر۔ اب ہمارے پاس تقریباً 15 سے 20 منٹ ہیں، اور ان 20 منٹوں کا ہم فائدہ یہ اٹھائیں، سورہ یہاں پر مکمل ہوا کہ ایک ذرا کوئک ریویو پورے سورے کا ایک مرتبہ ہم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان 55 آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے کیا بیان کیا۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، جس پہ بات آ چکی۔ یہ پیغمبر اکرم کا معجزہ جو ایک علامت بھی تھی کہ جس طرح سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو جب قیامت آئے گی تو سب کچھ پھٹ سکتا ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور جب یہ آیت دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، یوردو، تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو مسلسل ایک جادو ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک معجزہ خالی یہ شق القمر کا نہیں،
جتنے بھی معجزات ہیں ان سب کے بارے میں ان کا یہی انداز ہے۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ ہے ریزن کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کا اتباع کیا۔ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ دین کو مان لیں گے تو خواہشات نفس کے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کرنا پڑے گی۔ وہ نفس مانتا نہیں ہے، اس نفس کو ضرورت ہے نصیحت کی جس کے بعد یہ نفس متقی بن جائے، لیکن وہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنی خواہشات نفس کا اتباع کیا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر چیز جو ہے اس کے لیے ایک مستقر ہے، وہ اپنے ایک یکسوئی کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہی ہے۔ نتیجہ جب اس کا وقت آئے گا تب وہ ظاہر ہوگا، فوراً نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا، نہ نیکی ضائع ہوگی نہ برائی ضائع ہوگی۔ نیکی کا نتیجہ بھی آئے گا اور برائی کی سزا بھی آ جائے گی، لیکن فوراً آئے یہ ضروری نہیں ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر چیز کے اندر ایک یکسوئی ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف وہ جا رہی ہے، جب ظاہر ہونے کا موقع آئے گا، غالب آنے کا موقع آئے گا، وہ ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، ما فیہ مزدجر، جو باز لانے کے لیے بہت کافی ہیں۔ یعنی اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو خبریں آ چکی ہیں اتنی کہ جس کے بعد وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ حکمت بالغہ، وہ ایسی حکمت ہے کہ پوری مجسم حکمت ہے، نصیحت ہے اور مکمل نصیحت ہے۔ فما تغنی النذر، مگر یہ نصیحتیں، یہ ڈرانا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ریزن پیچھے آ چکا کہ یہ اپنی خواہشات نفس کی اتباع کر رہے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے حبیب آپ ان سے رخ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یعنی آپ یہ نہیں سننا چاہتے تو آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جب پکارنے والا پکارے گا الی شیء نکر، ایک ایسی بات کی طرف جو بڑی وحشت ناک بھی ہوگی اور بڑی اجنبیت ان کے لیے رکھتی ہوگی، قیامت کا میدان۔ خش عن ابصارہم، جب ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اور یہ لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، کہ جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ لوگ بکھرے ہوئے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے۔ تو اس وقت تو سب سمجھ میں آئے گا، تو آپ اس وقت ان سے اعراض کیجئے۔ مہطعین الی الداع، دہشت زدہ، خوف زدہ، مگر لپک رہے ہوں گے اس پکارنے والے کی پکار کی جانب، اس وقت کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ الی الداع یقول الکافرون، اور کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، کہ یہ دن تو بڑا مشکل دن ہے، یہ تو بڑا پریشانی والا دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب یہاں سے پروردگار ان 5 قوموں کا تذکرہ شروع کرتا ہے کہ یہ نہیں سننا چاہتے تو پہلے بھی ان کے جوڑی دار، ان کے بھائی بند ایسے گزر چکے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے پہلے جھٹلایا، ان سے پہلے جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ پاگل ہے اور اس کو جھڑکا بھی گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس کی انسلٹ بھی کی گئی۔ فدعا ربہ، اور اس وقت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا، میری مدد کر، ان سے میرا انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، بماء منہمر، اور پانی چھاجوں برسا، مسلسل برستا چلا گیا۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے ہم نے چشمے جاری کر دیے، وہ چشمے پھٹ پڑے۔ فالتقى الماء، اور پانی مل گیا، اوپر کا پانی نیچے کے ساتھ مل گیا۔ علی امر قد قدر، اس امر کے لیے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے نوح کو سوار کیا اس پر کہ جو تختیوں سے اور میخوں سے بنائی گئی تھی وہ کشتی، تجری بأعیننا، اور وہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفرا، یہ جزا ہے اس کی کہ جس کو جھٹلایا گیا تھا، جس کا کفران کیا گیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کا جو کفران کیا گیا تو نوح علیہ السلام کو بہرحال ہم نے جزا دی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے ایک نشانی بنا کر ان کو چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ یہ جملہ پہلی مرتبہ یہاں پر آیا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ 6 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے، پہلی مرتبہ یہ جملہ یہاں پر آیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یعنی اب تم طے کر لو، ان کی طرح سے مار کھا کر سیکھو گے یا خود اپنی زندگی ہی کے اندر عذاب کے آنے سے پہلے نصیحت لے کر اپنے دل کو متقی بنانا چاہتے ہو؟ کذبت عاد، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو گیا. اب دوسری قوم، کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا، جہاں پر جناب ہود علیہ السلام گئے تھے. وکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا، ہم نے ان کی طرف بھیجا ہوا کو جو ایسی ہوا تھی کہ تیز سردی سے ٹھٹرا دینے والی. فی یوم نحس مستمر، ایک نحوست والے دن کے جس کی نحوست مستمر تھی، جب تک وہ عذاب رہا وہ نحوست جاری رہی. تنزع الناس، اور وہ انسانوں کو اکھاڑ کر ایسے پھینک رہی تھی کأنہم اعجاز نخل منقعر، کہ جیسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے درخت کے تنے وہ جس طرح سے بکھرے پڑے ہوتے ہیں کہ ویسے ہی انسان بکھرے پڑے تھے. وکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا، ہے کوئی سبق لینے والا. کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی جھٹلایا، ہمارے انبیاء کو جھٹلایا. صالح کو جھٹلانا گویا تمام انبیاء کو جھٹلانا ہے، انہوں نے بھی جھٹلایا. فقالوا، اور انہوں نے تو کہا ابشرا منا، ایک انسان جو ہم میں سے ہے، واحدن اور اکیلا ہے، نتبعہ، ہم اس کی اتباع کریں. انا اذن لفی ضلال وسعر، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گمراہ بھی ہوں اور ہم لوگ مجنون پاگل بھی ہیں کہ ایک انسان کی اتباع کریں، اس کو رسول مان لیں جو اکیلا بھی ہے. اُلقی الذکر علیہ، کیا یہ ذکر اسی پر نازل ہوتا ہے، وہی اسی پر آتی ہے، من بیننا، ہم سب میں سے. بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ جھوٹا بھی ہے معاذ اللہ، اور یہ خود ہوائے نفس کا شکار گھمنڈیا بھی ہے. سیعلمون غدن، پروردگار فرماتا ہے کہ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کل جب قیامت کا دن آئے گا، جب عذاب آئے گا، من الکذاب الاشر، کہ کون جھوٹا ہے اور کون گھمنڈی ہے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم ان کی طرف بھیج رہے ہیں ناقے کو، جو ناقہ صالح علیہ السلام. فتنۃ لہم، ایک آزمائش ہے ان کے لیے. فرتقبہم، آپ دیکھیے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. واستبر، اور صبر کا مظاہرہ کریں. ونبئہم، اور ان کو بتا دیجیے. ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے. کل شرب محتضر، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہو. ایک دن ناقہ پانی پیے گا، دوسرے دن باقی پوری قوم پانی پیے گی. فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی، ندا دی. فتعاطى، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. فعقر، اور ناقہ صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی. فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. انا ارسلنا علیہم صیحہ، ہم نے ان کی طرف ایک چیخ کو بھیج دیا، کوئی لشکر نہیں اتارے، ایک چیخ. فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ کچلی ہوئی گھاس کی طرح سے جو بھوسا ہوتا ہے باڑے کے اندر، جو حیوانوں کے پیروں تلے کچلا گیا ہوتا ہے، کا ویسا بنا کر رکھ دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا. کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاسبہ، تو ہم نے پتھراؤ کرنے والی آندھی کو ان کی طرف بھیج دیا. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والے. ان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ پھر پروردگار نے کہا کہ ان کی بیوی ان میں شامل نہیں تھی. نجیناہم بسحر، ہم نے سحر کے وقت ان کو نجات دے دی. نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت تھی، یہ نجات دینا یہ ہماری طرف سے نعمت تھی. کذالک نجزی من شکر، ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، لوط نے تو یقیناً ڈرا دیا تھا ان کو. بطشتنا، ہماری گرفت، ہماری پکڑ سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، مگر وہ اس ڈرانے کے اندر شک ہی کا شکار رہے، انہوں نے قبول نہیں کیا اسے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور انہوں نے تو لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے اوپر بھی ڈورے ڈالنا شروع کر دیے. فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ،
تو ہم نے ان کی آنکھوں کے نشان کو بھی مٹا کر رکھ دیا. جنہوں نے یہ حرکت کی ان اوباش لوگوں کی آنکھوں کے نشان کو بھی ہم نے مٹا کر رکھ دیا. فذوقوا عذابی والنذر، تو چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر، تو ان کے اوپر صبح سویرے وہ عذاب آیا جو مستقل اور دائمی عذاب تھا. جو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض کے مطابق وہ عذاب برزخ کے عذاب کے ساتھ مل گیا اور قیامت تک وہ چلے گا. فذوقوا عذابی ونذر، تو ڈرو چکھو، فذوقوا چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو، اس کا جو نتیجہ ہے اس کو چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو یقیناً قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. یہ چوتھی مرتبہ یہ جملہ یہاں پر آیا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یقیناً فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے. کذبوا بآیاتنا کلھا، تو انہوں نے ہماری تمام آیتوں کو، تمام معجزات کو جھٹلا دیا. 9 آیات بینات، 9 معجزات جو بڑے واضح معجزات تھے ان کو بھی جھٹلا دیا. فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے پکڑا انہیں ایسی پکڑ کے ساتھ جو عزیز، شکست ناپذیر، زبردست کی پکڑ تھی اور مقتدر اقتدار والے کی پکڑ تھی. اب یہاں پر رخ ہوتا ہے کفار و مشرکین مکہ کی جانب. اکفارکم خیر من اولئکم، یہ تم نے کس سے سنے؟ یہ ساری عبرتیں تم نے سنی، اب تم بتاؤ کہ تمہارے کفار کیا بہتر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو ہلاک کر دیا گیا؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی ضمانت نامہ، کوئی براءت نامہ موجود ہے کسی کتاب میں لکھا ہوا؟ ام یقولون، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، کہ ہم تو ایک جماعت ہیں اور ہم تو یقیناً غالب آئیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. سیہزم الجمع، ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی. ویولون الدبر، اور پیٹ پھرا کر بھاگے گی، جس کا ایک اہم مصداق بدر کے میدان میں کامیابی. بل الساعۃ موعدہم، اور دنیا کی شکست کیا ہے؟ صحیح معنی میں وعدہ گاہ، وہ تو آخرت ہے، قیامت کا دن. والساعۃ ادھا وامر، اور آخرت وہ ہولناک بھی زیادہ ہے اور تلخ بھی زیادہ ہے، کڑواہٹ بھی اس کی زیادہ ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور، یقیناً مجرم گمراہی میں بھی ہیں اور دیوانگی میں بھی ہیں. یوم یسحبون فی النار، وہ دن جب انہیں پھینکا جائے گا آگ کے اندر. علی وجوہہم، منہ کے بل. ذوقوا مس سقر، چکھو چھو کر اس سقر کے، جہنم کے عذاب کو چکھو اور محسوس کرو کہ یہ عذاب کیسا ہے. ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک مخصوص پیمانے کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک اندازے کے ساتھ، مقدار کے مطابق، صحیح پروپورشن اور تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے. وما امرنا الا واحدہ، اور جو ہمارا امر ہے وہ تو ایک کلمے کی طرح سے ہے کہ گویا کہا جائے کن فیکون. کلمح البصر، کہ جیسے آنکھ کے پلک چھپکنا، جتنا وقت اس میں لگتا ہے ایک اندازہ تقریب کے لیے کہ اتنی جلد وہ کام ہو سکتا ہے، تو خدا کر سکتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور ہم نے تم جیسوں کو تم سے پہلے بھی ہلاک کیا. وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز کو جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں موجود ہے وہ کتاب کے اندر. اعمال نامہ ان کا جو لکھا جا رہا ہے اس میں سب ریکارڈڈ ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز وہ ریکارڈڈ ہے. ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً متقین کہ جن کے ساتھ وہ نیگیٹو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو متقین ہیں ان کے ساتھ، کہ متقین وہ جنتوں میں ہیں، وہ نہر کے پاس ہیں. فی مقعد صدق، جو سچائی اور صداقت کا محل ہے. عند ملیک مقتدر، اور خدا ملک و مقتدر، وہ جو بادشاہ حقیقی ہے اور جو مقتدر ہے، جس کا اصل اقتدار ہے، اس کا جوار بھی معنوی اعتبار سے وہ انہیں دیا جائے گا، اور وہ اس اعتبار سے خوش قسمت افراد ہوں گے، کامیاب افراد ہوں گے. یہ ہے 55 آیتوں پر مشتمل سورہ مبارکہ قمر. اب ذرا ایک یا دو باتیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات کو مکمل کر دیا جائے. ویسے تو درمیان میں نے کوشش کی کہ متوجہ کروں آپ کو، مگر ذرا ایک مرتبہ پھر ان آیتوں کے بارے میں ذرا ایک اسٹیٹسٹکس ذرا دیکھ لیجئے کہ جن کو اس سورے کے اندر تکرار کیا گیا.
اس سورہ میں پروردگار عالم نے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ کہ میرا عذاب کیسا تھا اور میرا ڈرانا کیسا تھا، یہ جملہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ آیت نمبر 16، آیت نمبر 18، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 30 کہ میرا عذاب کیسا تھا اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ یہ جملہ کہ چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو، یہ 2 مرتبہ آیا ہے اور دونوں مرتبہ قوم لوط کے حوالے سے آیا ہے کہ چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو۔ وہ جملہ جس کی طرف بار بار ہم نے متوجہ کیا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ یہ جملہ 4 مرتبہ آیا، آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں، قوم نوح علیہ السلام کے قصے میں، قوم عاد کے حوالے سے، قوم سمود کے حوالے سے اور قوم لوط علیہ السلام کے حوالے سے۔ ان 4 میں جو جملہ آیا فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت لینے والا، 2 مرتبہ اور آیا، اور وہ 2 مرتبہ آیا آیت نمبر 15 میں اور آیت نمبر 51 میں، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے آیا کہ لقد ترکناہا آیتن، ہم نے اسے نشانی بنا کر چھوڑ دیا، فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ اور آیت نمبر 51 میں جو ابھی ہم نے پڑھی کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، ہم نے تم جیسوں کو پہلے بھی ہلاک کیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن کے اندر اس نقطے کی وضاحت کی کہ قرآن کے آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی حدیثوں سے بے نیاز ہو جائے، اور ہمارے مکتب کے اعتبار سے کہ پیغمبر اکرم کی اطرت سے انسان بے نیاز ہو جائے، مگر جس چیز کے لیے قرآن کو آسان کیا گیا ہے کم سے کم اس کے لیے تو اس کو آسان مانا جائے، اور وہ ہے نصیحت، کہ بہرحال قرآن مجید اس سے بھی استفادے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ کتاب خدا کافی ہے یا حسبنا کتاب اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتاب خدا خود یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ رسول کی تعلیم کی ضرورت ہے، رسول کی تعلیمات کے بغیر قرآن مجید نامکمل ہے۔ لیکن سوال سارا یہ ہے کہ کیا قرآن مجید استفادے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً قرآن مجید استفادے کے قابل ہے، یقیناً قرآن مجید نصیحت لینے کے قابل ہے، یقیناً قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا فائدہ پہنچاتا ہے، یقیناً قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا دل کے زنگ کو دور کرنے کا باعث ہے۔ اور یہ خود امیر المومنین نے فرمایا ہے، میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں اقر بہ القلوب القاسیہ، کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے دلوں کے سختی کو نرم کر دو اور اس کو نرمی کی طرف لے جاؤ، تاکہ اس کے اندر اس کی آیتیں اپنا اثر پیدا کریں۔ وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک انسان قرآن مجید کی زبان کو پہلے مرحلے میں سیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ عربی زبان خواہ خواہ اس کو ایک ہوا مت بنائیے کہ اگر کوئی انسان 10-15 سال 20 سال نہ لگائے تو قرآن مجید جس عربی زبان کے اندر ہے اس کو سیکھ نہیں سکتا، بالکل غلط بات ہے۔ عربی زبان کے اندر اگر کوئی ادبی اعتبار سے ماہر بننا چاہتا ہے تو شاید 10-15 سال بھی کم ہے، لیکن عربی اس حد تک سیکھنا کہ جس کے بعد انسان قرآن سے واقف ہو سکے اور قرآن سے اس کی اجنبیت دور ہو سکے، یہ 6 مہینے سے لے کر 8 مہینے، بہت 1 سال کا کام ہے۔ وہ بھی اگر ایک انسان 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دن میں دے رہا ہو، اگر اس سے زیادہ دے رہا ہو تو 6-7 مہینے کے اندر وہ آرام سے سیکھ سکتا ہے۔ لیکن اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص قرآن مجید کی عربی سے واقف نہیں ہے تو کم سے کم اس کے ترجمے سے استفادہ کرے، اپنے آپ کو بالکل قرآن مجید کے پیغام سے محروم نہ کرے، اس لیے کہ بہرحال اس کتاب خدا میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کے ترجمے کے ذریعے سے بھی اگر انسان استفادہ کرنا چاہے تو بہرحال وہ استفادہ کرے گا۔ اپنے آپ کو سکرات بکرات سمجھ کر قرآن مجید پر مسلط ہونا، وہ تو اگر کسی کو عربی آتی ہے تو بھی وہ قرآن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا، لیکن قرآن مجید کے سامنے اگر کوئی شاگرد بن کر، طالب علم بن کر، زانو تلمس طے کر کے اگر سیکھنا چاہے تو یقیناً قرآن مجید سے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے دل کی سختی کو تو بہرحال وہ دور کر سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔